کہ ان کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پردے جیسی نعمت دی، تو آج حضرت عائشہ ان کی قبر کا بھی حیا کر رہی تھی۔ اب کوئی اسی طرح دو ٹانگوں والا اٹھے الحمار الاہلی اور وہ کہنا شروع کر دے کہ قضاء حاجت کے وقت آپ کعبہ کو پیٹھ نہیں کرتے، منہ نہیں کرتے، پتہ لگا کعبہ دیکھتا ہے، ورنہ منہ کیوں نہیں کرتے، پیٹھ نہیں کرتے، تو وہ ایسے ہی جاہل ہوگا، کعبہ نہیں دیکھتا۔ ہم ہزاروں میل دور ہو کر بھی کعبے کا ادب کرتی ہے، کعبے کا احترام کرتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت تھانوی نے التکشف میں لکھا کہ اس روایت سے ادب موتا ثابت ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی ادراک قلب تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تو صاف مسئلہ تھا، لیکن حضرت عائشہ کی وہ روایت نظر نہیں آئی بخاری میں، مسلم میں، کہ جب قرآن پڑھ کے کہتی ہیں موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور یہ اپنی طرف سے ایک ٹوٹکا لگا کر، تو حضرت عائشہ پر بھی بہتان۔ جس دن 3 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو آل میت کا کیا مراد ہے؟ جعفر کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کھانا دو۔ بھائی یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر ایک گھر میں فوتگی ہو گئی تو وہ جو اہل میت ہیں وہ کفن دفن میں اور مصروفیات میں مصروف ہوں گے، تو ان کے لیے اگر کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار کھانا تیار کر کے ان کو کھلا دے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے اہل میت کی دعوت کا سما، جیسے آج کل کئی علاقوں میں مروج ہو گیا، تو طعام و اہل المیت جس کو فقہا نے ناجائز لکھا ہے، وہ دعوت طعام والا کھانا یا تیجا چوتھا یا اس طرح کی جو رسمیں بدتے ہیں، اس سے فقہا نے منع کیا۔ جہاں تک ایک گھر میں فوتگی ہو گئی تو گھر والے مصروف ہیں، ان کے یا ان کے مہمانوں کا کھانا پڑوسی دے دیں، بہتر ہے، لیکن اس کو رسم رواج نہ بنایا جائے۔ مولوی سعید اسد نے کلپ کی صورت میں چیلنج قبول کیا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو یہی منتیں مان رہے تھے تو اللہ نے پوری کر دی، یہ تو انشاءاللہ اب وقت بتائے گا۔ لیکن اس میں بھی اس نے چونکہ کلپ کی صورت میں کیا، تو ہم بھی کلپ کی صورت میں اس کا حال دریافت کریں گے انشاءاللہ، اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات اس نے بھی چھوڑ دی، اس نے یہ کہا تھا کہ توت کے مناظرہ بھی میرے بیٹے نے ان کے ہاتھ سے پکڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ مولانا اس پہ 3 طلاقیں اٹھا دے کلپ کی صورت میں، وہ کلپ تو نہیں آیا نا ابھی تک۔ اس بات کو ہضم ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ بات یا کہو ہم نے جھوٹ بولا، سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بولا، یا پھر 3 طلاقیں اٹھانی پڑیں گی، باقی رہ گیا مناظرہ۔ الحمدللہ انشاءاللہ جب تو سامنے آئے گا دنیا دیکھے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ وہ ہم جہاں مجلس سوال و جواب کی ہے اس کے لیے ہم بہترین انتظام کریں گے، زبردست، آپ فکر نہ کریں۔ اور ہم جتنے اس پہ خوش ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تو ابھی تک بھگوڑا بھاگا ہوئے، ابھی تک تو سعید اسد صاحب نے ہمت کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویوں میں سعید اسد سے بڑا مناظر کوئی بھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بریلوی طبقہ میں ان کا یہ مناظر ہے جس میں جو خصوصیت ہو ہم مد مقابل ہو کے بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم خوش ہیں کہ اب بات ہوگی نا تو پھر پتہ چلے گا کتنے بیاں دا 100 بن دے، پھر پتہ چلے گا۔ ویسے چھوٹے چھوٹے جو کوڈو ہوتے ہیں وہ جب
بات نہیں کہتے ہیں یہ تو ہمارے چھوٹے لوگ تھے، اب تم لائے ہو بڑا، تو انشاءاللہ اب مناظرہ بھی ہوگا بڑا اور فائدہ بھی ہوگا بڑا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کرے، دعا کرو یہ قائم رہ جائے۔ یہ پہلے اس نے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کو بھی یہ کہا تھا، جب حضرت وہاں گئے تو ڈی سی کے پاس چلا گیا، ڈی سی کے پاس ادھر ادھر پابندیاں ادھر، بہرحال وہ انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم ابھی وہ پرانی باتیں نہیں چھیڑنا چاہتے، ہم کہتے ہیں جو بات اس نے کی یہ پوری لگے، کہانیاں چھوڑ دو۔ تو آپ دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے، اور میں تو کہتا ہوں سب مسائل پہ مناظرہ ہو جائے۔ نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہیں؟ آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ امام نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 فرض۔ نماز جمعہ 2 فرض ہے، اس سے پہلے 4 سنتیں، فرض 2 ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ سنن اور نوافل یہ تکمیل فرائض ہے، اور جمعہ کے بعد 2 سنتیں 4 سنتیں دونوں ثابت ہیں، 2 سنتیں 4 سنتیں، 4 پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہوگی، 2 پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہوگی، بہتر ہے 6 پڑھنا، 2 اور 4 کو ملا کر پڑھنا۔ جادو والا آ گیا، جادو یہ پرانے مسئلے ہیں، اب کوئی نیا مسئلہ ہے وہ پوچھو، ان کے جواب ہو چکے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت عمر کے دفن ہونے یہ تو ہو گیا، پھر دوبارہ وہ آ گیا، وہ مولوی سعید اسد والا وہ ہو گیا، جو ہو گیا وہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے یا نہیں، اس میں کسی کو شک بھی ہے؟ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، البتہ یہ بحث باقی ہے کہ بے نماز مباحد کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ غیر مقلد کی جہالت ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر حدیث میں ہے، اور قرآن بعض احادیث کی تفصیل و تشریح قرآن میں ہے، اور قرآن پاک کا اکثر حصہ آیات بینات ہیں جو محتاج تفسیر ہی نہیں ہے۔ تفسیر وہاں ہوتی ہے جہاں ابہام ہو، تفصیل وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال ہو، اور قرآن مقدس کا اکثر حصہ اس میں ابہام بھی نہیں، اس میں اجمال بھی نہیں، خصوصاً باب العقائد، اصول، جو باب الاعمال احکام ہیں، ان میں کہیں اجمال آیا تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے، اور کہیں اگر ابہام آیا تو حدیث سے تفسیر ملے گی، اگر حدیث سے نہ ملے تو غیر مقلد کو یہ بھی بتا دو کہ قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کم روایات ہیں۔ بخاری کی کتاب و تفسیر اٹھا، ترمذی کی اٹھا، مسلم کی اٹھا، کہ باب التفسیر کی روایات بالکل کم ہیں، اس لیے وہاں ضوابط ہیں۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر تابعین ہیں۔ یہ 4 درجے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کی، لیکن تفسیر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ابہام ہو یا کوئی اشکال ہو۔ قرآن کا اکثر حصہ وہ بینات پہ مشتمل ہے، تو وہ محتاج تفسیر نہیں۔ اس کی مثال ہے سورج کی۔ اب سورج کو دیکھنے کے لیے کوئی لائٹ جلائے تو بڑا احمق ہوگا، سورج خود ہی روشن ہے، تو سورج کو دیکھنے کے لیے کسی لائٹنگ کی ضرورت، بیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان غیر مقلدین بزرگوں کو عقل بھی نصیب فرمائے۔ بڑی بات یہ ہے
ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو عقل دے دے، ان میں عقل کی بہت کمی ہے۔ کہتے ہیں دعوت انبیاء والی ہو تو انداز بھی انبیاء والا ہونا چاہیے۔ وہ کون سا ہے انبیاء والا انداز؟ جو قرآن میں ہے یا بارو بار؟ یعنی نرم لہجہ، یعنی نرم لہجہ، قل یا ایھا الکافرون، یہی نرم لہجہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، یہ نرم لہجہ ہے۔ دعا کیا کرو۔ یہ ریونڈ والے ہمارے بزرگ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پٹڑی غلط اختیار کر لی، قرآن کے مقابل چل پڑے۔ اللہ ان کو قرآن کا تابع دار بنا دے۔ دعا یہ محنت بڑی کرتے ہیں بیچارے، ورنہ 4 مہینے تک گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں جمعے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے، وہ 4 مہینے گھر سے باہر ہے، پھر اتنا وزنی بسترا اٹھایا ہوا ہے، پھر صرف بسترا نہیں، پورا سامان گھر کا اوپر لوڈ کیا ہوا ہے، پھر کھانا پکانا، اتنی قربانی۔ تو ہم تو ان کے بھی بھائی خیر خواہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ان کے بزرگوں کو پہلے ہدایت دے اور وہ قرآن کے تابع دار بن جائیں اور قرآن بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارا کیا اختلاف ہے ان بیچاروں سے؟ تو یہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو مسئلہ سمجھانا تو ہماری مجبوری ہے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ نبیوں والا راستہ نہیں ہے۔ نبیوں والا راستہ ہے قرآن والا راستہ۔ تو قرآن دعوت انبیاء، تو طرز انبیاء کی اگر دیکھنی ہے نا تو سورہ ہود پڑھو، سورۃ الاعراف پڑھو، اور دیکھو انبیاء کی طرزیں کیسی ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھ لو تو اللہ کے فضل سے انبیاء اور امام الانبیاء کی دعوت بھی قرآن میں ہے، انداز دعوت بھی قرآن میں ہے۔ اور اس میں یہ جو نرمی کا کیا معنی ہے؟ قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ میرا پیغمبر یہ تو مکہ والے مشرک چاہتے ہیں کہ تو مسئلے پر تیل لگا دو، مسئلہ نرم کر، تجھے تو تیار ہے نرم ہونے کے لیے۔ اب نرمی کا یہ معنی ہے کہ رافضیوں کے نیچے داخل ہو جاؤ؟ یہ کس نبی کی دعوت کا حصہ ہے کہ دشمنان صحابہ کو سینے سے لگاؤ اور ان کے امام باڑوں میں جا کے ان کی طرح رافضی بن جاؤ؟ یہ کس نبی کی دعوت میں ہے کہ اہل البدع، اہل الشرک، امام المشرکین ڈاکٹر طاہر القادری کو شیخ الاسلام کہو؟ یہ کس نبی کی دعوت ہے کہ قبروں پہ جا کے وہاں اچھاڑ چلاؤ، وہاں پر قبروں کو غسل دو، عرسوں میں شریک ہو، اور پھر کہ یا ایھا النبی، ہے غیب بتلانے والے؟ یہ کس نبی کی دعوت ہے کہ مشرکوں کے ساتھ مشرک بن جاؤ، رافضیوں کے ساتھ رافضی بن جاؤ، اور اہل بدعت کی مسجدوں میں جاؤ، ان کے پیچھے نمازیں شروع کر دو اور ان کے ساتھ سارا کچھ کرنا شروع کر دو؟ یہ انبیاء کی دعوت نہیں، یہ ابلیس کی دعوت ہے۔ انبیاء کی دعوت صاف ستھری دعوت ہے، جس میں اہل بدعت سے بائیکاٹ، اہل شرک سے بائیکاٹ، اہل بدعت اہل شرک کے پیچھے نمازیں نہیں، ان کے جنازے نہیں، ان کے لیے تعزیتوں میں مغفرت کی دعائیں نہیں۔ تو انبیاء کی دعوت کا یہ حصہ ہے۔ جب تک یہ غیرت توحید اور غیرت سنت نہیں، وہ کبھی بھی متبع سنت نہیں بن سکتا۔ بھائی ذرا پرچی بڑی لکھی کرو۔ آناف فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، عقائد میں امام ماتریدی کی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ عقائد میں تقلید ہوتی نہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہی کھوپڑی کی بات ہے نا، اللہ درست کر دے۔ تقلید یا اجتہاد کا نمبر 4 کھڑا ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، اور 4 نمبر پہ اجتہاد ہے۔ اور جو مسائل ہیں عقائد کے، ان کا تعلق ہی پہلے نمبر کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ اور احادیث متواترہ کے ساتھ۔ تو عقیدہ ثابتی نص قطعی سے ہوگا۔ تو جب نص قطعی موجود ہے
تو وہاں نہ اجتہاد ہو سکتا ہے نہ تقلید ہو سکتی ہے۔ اجتہاد وہاں ہوگا جہاں 3 دلائل میں مسئلہ کتاب و سنت اجماع سے واضح نہیں، پھر اجتہاد ہوگا، اور تقلید اس کی ہوگی جبکہ عقیدہ یہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہوگا۔ تو جہاں ادلہ قطعیہ موجود ہے تو وہاں اجتہاد نہیں تو تقلید کہاں سے ہوگی؟ لیکن یہ بھی مسئلہ وہی ہے کہ دماغ کی خرابی ہے، بات سمجھی کوئی نہیں ہے۔ ماتریدی یا اشعری یہ کوئی عقائد کے مجتہد نہیں ہیں، اور نہ کوئی ان کا عقائد میں مقلد ہے۔ ایک ہوتے ان کی تعبیرات اختیار کرنا، یہ ایک الگ بات سے جان بوجھ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت خطرناک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے جان بوجھ کر۔ ایک مولوی کہتا ہے عرابی والی حدیث سے 10 مفسرین نے استدلال کیا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ ایک جھوٹ 10 دکانوں پہ چلا جائے سچ بن جائے گا؟ پہلے اس کا اصل تو ثابت کرو۔ یہ جو انشاءاللہ وہ ان قریب آ رہا ہے میرا وہ دورہ تفسیر والا قرآن پاک، اس کے فوائد، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی روایت کو ایک نہیں کئی مفسرین استدلال کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی بنیاد ہوگی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلے بنیاد تو ثابت کرو، پھر کسی مفسر نے استدلال نہیں کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے فراڈ کا۔ مفسرین کی عادت ہے، مثلا لا تسأل عن اصحاب الجحیم کی تفسیر دیکھو، یہاں پر ایک روایت آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیں۔ ایک دوسرا یہ کہ میرے والدین کس حالت میں ہیں۔ اب آپ راضی دیکھیں، ابو حاتم دیکھیں، روح المعانی دیکھیں، مظہری دیکھیں، اور جتنے مفسرین ہیں وہ یہ روایت لائے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا یا آپ نہ پوچھیں، یہ لائے۔ اب اس روایت کو کچھ 70 سے زیادہ تفسیروں والوں نے لایا، حالانکہ یہ روایت ہی صحیح نہیں، روایت ہی غلط ہے۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم کا یہ معنی ہی نہیں، وہ پیچھے یہود اور کفار کا تذکرہ ہے۔ اصحاب الجحیم سے مراد وہی یہودی ہے جو سیاق و سباق کی حجت سے واضح ہے۔ اب یہ ٹکڑا ساتھ مل گیا، اب لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہ ٹکڑا مل گیا لہذا یہ حجت ہے اس قرآن کریم کے حاشیے پر۔ میں نے اس طرح کی لمبی باتیں کی ہیں، اس پر ساری روایتیں بھی لایا، ان پہ تبصرہ بھی وہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو استدلال اور ہوتا ہے، کیلا سے نقل اور ہوتی ہے۔ کیا موجودہ مشرک اہل کتاب ہیں؟ کون؟ اہل الکتاب جو ہیں، اہل کتاب بطور لقب کے، یہ لقب ہے یہود و نصارہ کا، یہود و نصارہ کا لقب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس امت کے نسلی جو نسلاً بعد نسل آ رہے ہیں جن میں کفر اور شرک ہے اور دعویٰ اسلام کا کر رہے ہیں، ان کا حکم کیا ہوگا؟ حکم کیا ہوگا کہ ان کا اہل کتاب والا حکم ہوگا یا نہیں؟ اہل کتاب کا لقب ہے یہود و نصارہ کے ساتھ خاص، طعام الذین اوتوا الکتاب۔ باقی اس میں علماء کی دونوں رائے موجود ہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ ان کو اہل کتاب کے حکم میں نہیں جانتے تھے، اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ دورہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم تعویل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت ان کو اہل کتاب کے حکم میں نہیں مانتے تھے۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو اہل کتاب کے حکم میں نہ مانا جائے۔ جو امام نماز کے بعد منہ پھیر لیتا ہے، پتہ نہیں آگے جو پڑا ہوئے نہیں، مماتی کہتے ہیں، مماتی
ہاں پہلے تو جو ہے مماتی کس کو کہتی ہے؟ اس کا معنی اگر تجھے سمجھ آ جائے تو کبھی لفظ بھی نہ بولے. مماتی کا معنی ہوتا ہے میری موت. تو ہم تو تیرے لیے حیات ہیں، موت تو نہیں ہے. اگر آپ ہماری بات مان لیں تو یہ حیات طیبہ بن جائے گی. تو اس لیے اس لفظ کی بھی تصحیح کر لے. منہ پھیر لیتا ہے کا کیا معنی ہے اس کی بھی وضاحت کر. جو نماز کا طریقہ ہے کہ امام جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں، بالخصوص ان میں اپنا منہ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھے گا، اور یہ آداب میں سے بھی ہے اور مسنون بھی ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا پوچھا ہے. کم از کم پرچی کسی آدمی کو کرائے پہ لے کے لکھوا کے ہو. مولوی سعید اسد نے کلپ کی، بھائی وہی بات آ رہی ہے. مولوی سعید اسد بیچارے کو کیا کہتے ہو، وہ جانے میں جانوں. وہ آ گئی وہی بات. ایک سیاسی لیڈر نے کہا تھا کہ اگر لوگ نبی کا ساتھ نہ دے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. بعض لوگوں نے اس کو گستاخی قرار دیا. نبی کے متعلق ایسی بات کرنا، یہ تو سیاق و سباق اس کی تقریر کا ہو حکم تب لگ سکتا ہے، درمیانی ٹکڑوں پہ حکم نہیں ہوتا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید شخصی شرک ہے. بہت اچھا. اور تقلید مطلق یہ کیا ہے؟ اب غیر مقلد پہ لازم ہے پہلے شرک کا معنی بتائے. شرک کس چیز کا نام ہے ایک، اور پھر اس کو منطبق کرے کہ تقلید شخصی اس لیے شرک ہے، وجہ بیان کرے، اور تقلید مطلق مسنون ہے یہ ذرا بیان کرے. اس کا معنی یہ ہوگا، میں آپ کو آسان لفظوں سے سمجھاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایک قبر کی پوجا کرے وہ مشرک ہے، اور جو لاکھ قبر کو پوجے وہ موحد ہے. اس پرچی کا یہ معنی ہے جو غیر مقلدوں کا نظریہ ہے. جو ایک قبر کی پوجا کرے وہ تو مشرک ہے، اور جو لاکھ قبر کو روزانہ پوجے تو وہ پکا موحد ہے، وہ اہل حدیث ہے. یہ کہنا چاہتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایک قبر کی پوجا کفر ہے تو پھر 4 کی پوجا بھی کفر ہے، 1000 کی پوجا بھی کفر ہے. لیکن اہل حدیث کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک قبر کی پوجا کرے یہ تو ہے شرک. اگر کوئی 10 15 20 40 اپنی مرضی جس قبرستان کی زیادہ پوجا کرے تو وہ موحد ہے. وہ کہتے ہیں ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں، یعنی ساری قبریں پوجتے ہیں جہاں جو جھنڈی نظر آئے، اس لیے ہم مشرک نہیں. اور یہ جو ہیں یہ ایک شخص کی تقلید کرتے ہیں، لہٰذا ایک قبر کے پجاری مشرک ہیں، 1000 قبر کے پجاری موحد ہیں. یہ اہل حدیث کا مذہب ہے. صحیح نمائندہ بنائی. ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اتباع الہوا نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ اتباع الہوا سے شریعت نے روکا ہے، خواہش پرستی سے شریعت نے روکا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس سے شریعت نے روکا ہے. اپنے نفس کا بندہ نہ بنو اس لیے، ورنہ کوئی کدھر تو ان سے ذرا پوچھو بخاری مسلم کی روایات میں جب اختلاف آتا ہے تو ایک قسم کی روایات کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ یہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو سوال ہی پرویزیوں کا ہے. غیر مقلدین کہتی ہیں 20 رکعت تراویح. یار تراویح رمضان آنے تو دو. تمہیں ابھی اکتوبر میں تراویح یاد آ گئی، وہ کتنے مہینے ابھی تو سفر ہے. تراویح ثابت نہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو بولو کہ پورا مہینہ تراویح ثابت نہیں، آپ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے، اور پڑھی عشاء سے شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خوف لاحق ہوا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تھک گئے تو ڈنڈوں کی ٹیک پہ کھڑے رہے، اس پہ ہم تراویحاں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ تم تو 1 گھنٹے میں ڈانس کر کے واپس آ جاتے ہو. یہ تو کبھی بھی ثابت نہیں کہ آپ نے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ تراویح پڑھائی ہو. پھر آپ نے پوری زندگی 3 دن پڑھائی. ان سے پوچھو بھئی تم نے 20 کہاں، پورے 30 دن کہاں سے نکالے، 29 دن کہاں سے نکالے؟
تو 27 دن بدعت کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ اصل چیز ہے ما انا علیہ و اصحابی. ایک دوسرا اصل چیز ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کے اس دین کو اللہ تمکین فی الارض زمین میں جما دے گا جس پہ اللہ راضی ہے. اب حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک دنیا کے ہر مسجد میں 20 تراویح پڑھی گئی. آج بھی کعبۃ اللہ میں 20 ہے, مسجد نبوی میں آج بھی 20 ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کے حضرت علی کے دور میں امام شافعی مکہ میں پیدا ہوئے اور اپنے دور میں کہتے ادرکت الناس, میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا ببلدنا مکہ, اپنے مکہ شہر میں یصلون 20 رکعتن, میں نے دیکھا لوگ تراویح 20 پڑھ رہے تھے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام ابو حنیفہ, حضرت فاروق اعظم سے دور سے یہاں ملکہ وکٹوریہ کے دور تک سب سے پہلا رسالہ غیر مقلد عالم نے 12ویں صدی میں لکھا کہ تراویح 8 ہے, اور اس کی تردید بھی جنابی قلعہ دیدار سنگھ کے ایک غیر مقلد عالم نے تردید کی. انہوں نے کہا تجھے حیا نہیں آتا, اس مسئلے کا بھی انکار کرتے ہو. تو ہم نے 20 تراویح بھی لی تمکین دین سے صحابہ سے, اور پورا مہینہ بھی ہم نے تراویح لی ہے صحابہ سے. اب جو صحابہ کو نہیں مانتا تو نہ اس کے 30 دن پڑھنا جائز ہے, 8, 5, 10 کا تو چکر ہی بات کہے. پہلے اس سے پوچھو یہ کہ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو, آپ سے ثابت نہیں. ان سے تو وہ رابطی بہتر ہیں جو بالکل تراویح پڑھتے ہی کوئی نہیں. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ غیر مقلد تراویح کے منکر ہیں, یہ تقیہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور جو ان کے انصاف والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ غیر مقلد جو تہجد ہے رمضان میں اس کا نام تراویح رکھ لیتی. پھر رمضان کی نئی نماز تو کوئی نہیں نا. 11 سال جس نماز 8 رکعتوں کا نام تہجد ہے, رمضان میں اسی کا نام تراویح رکھتی. 11 مہینے اس کا نام تہجد اور رمضان میں اس کا نام تراویح. تو اب نام بدلا ہے نا, نماز تو زائد نہیں مانی, رمضان کی خاص نماز نہیں مانی, تو حقیقتاً یہ بھی تراویح کے منکر ہیں, لیکن ہیں ذرا بزدل, کھول کے سامنے نہیں آتے. یہ پتہ نہیں آدھی پرچی پاڑی ہوئی ہے اور آدھی یہاں پر پہنچی. اچھا اس طرف سے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے, ثنا کی جگہ پہ پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کوئی جھگڑے والی بات. ہاں سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں, یا غیر مقلدوں والی طرز, اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. تو ثنا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھنا بالکل جائز ہے. ایک دفعہ حضرت غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں ہے, نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کام کیا؟ میں نے کہا اسی سے پتہ چل گیا کہ صحابہ کا معمول نہیں تھا. اگر معمول ہوتا تو اس پہ کوئی بحث نہ ہوتی کہ جنازے میں فاتحہ کیوں پڑھی. آگے سے حضرت ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بغیر جنازہ ہی نہیں ہے, لا صلاۃ الا بالفاتحہ, نہیں کہا, بلکہ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. یہ جو ہے نا تنوین, اللہ کرے یہ سمجھ آئے, یہ ہے تنکیر کی. فرمایا کہ میں نے تمہیں سنانے کے لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. جو میں نے پڑھا یہ معروف نہیں, لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو اگر کوئی ثنا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, ہم اس سے بالکل نہیں لڑائی کرتے, بالکل پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, لیکن اس میں غلوب نہ ہو کہ فاتحہ نہ پڑھے تو جنازہ ہی کوئی نہیں, تو فلاں کوئی نہیں. جو غیر مقلدوں کی ڈینگیں ہیں, یہ ڈینگیں ان کی اپنی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے
یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ناراض بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں اور میرے فین بھی بڑے ہیں اور بہت سارے صحیح بھی ہو گئے اللہ کے فضل سے. تو اب ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان مسائل میں غلوب اختیار نہ کرو، غلوب نہ کرو جی. عملی مسائل ہیں ان میں تم غلوب کرتی ہو. رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ غلوب ہے. امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو بالکل نماز باطل ہے، فلاں ہے. یہ غلوب ہے. تمہارے بھی بڑے علماء لکھ گئے کہ بعض صحابہ بھی فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے، کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ تمہارے بڑے بڑے مولوی لکھ گئے بعض صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں غلوب نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. جہاں تک نفس مسائل کا تعلق ہے یہ فروعات ہیں، عملیات ہیں، ان پہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے. اصل نجات کا دار و مدار ہے اصولی مسائل جو عقائد کے مسائل ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے غلوب کیا کہ عقیدے پر ان کا مولوی باس ہی نہیں کرے گا، توحید سنت رد بدعت رد شرک وہ سارا بھول گیا. اب ساری تقریر ہوگی رفع دین، آمین بالجار، فلاں فلاں. تو یہ تو ایسی روایت، خود روایات میں تعارض ہے اور ترجیح عدم ترجیح کے مسئلے ہیں. اجرین اور اجر کا مسئلہ، ایک اجر ملتا ہے، دو اجر ملتے ہیں، اولا غیر اولا کے مسئلے ہیں. یہ کون سے وہ مسائل ہیں جن پہ آدمی گریبان ایک دوسرے کا پکڑے، اس پہ مناظرے ہوں، اس پہ جھگڑے ہوں؟ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں. لوگ قبروں پہ گر رہے ہیں، دنیا شرک بدعت میں غرق ہو رہی ہے اور لوگ اپنے باطل عقائد کی ترویج میں لگے ہیں اور تم لڑ رہے ہو کہ ٹانگیں اتنی کھلی ہوں کہ بھیڑ کا بچہ گزر جائے اور کھوتا گزر جائے، فلانا گزر جائے. اللہ تمہیں سمجھائے اور اللہ تمہیں ہدایت دے. یہ مسئلے ہیں، یہ معمولی مسئلے ہیں. جو رفع الیدین کرنے والا انشاءاللہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا اور جو رفع دین نہیں کر رہا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ تو روایت میں خود اختلاف ہے اور فروعات ہیں جو عقیدے کے مسئلے میں معافی نہیں، فروعات میں توسع موجود ہے، یہاں پر سختی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شرک وتر کی ایک رکعت پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، تو کیا اس کی کیا لکھتا ہے پتہ نہیں بھائی. وتر کی 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں. اصل جو چیز ہے 3 رکعتیں. اس میں یہ الگ بات آ رہی کہ 2 سلاموں کے ساتھ ہے یا ایک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. دونوں طرح حدیث موجود ہیں. وہاں پر بھی ترجیح عدم ترجیح کا مسئلہ ہے. تو وتر ایک سلام کے سے 3 پڑھے گا یا 2 دفعہ سلام پڑھے گا، یہ یعنی پڑھنے کا طریقہ جدا ہے. وتر 3 ہے. تو ان سے پوچھو جو تراویح پہ تو پیش کرتے ہو 11 رکعتوں والی، کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تراویح تھی، 3 کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں وہ 8 تہجد تھی، 3 وتر تھے. تو 11 مہینے تو ان کی بھی وہ 8 تہجد ہیں، 1 مہینے میں تراویح بن جاتی ہے نا. تو 8 اور 1 11 ہوتا ہے یا 8 اور 3 11 ہوتا ہے؟ یہ بھی اب ان کو ریاضی بھی نہیں آتی. یہ 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، 1 کو 3. طلاقیں 3 دے کر اس کو 1 بناتی ہیں. وتر 1 پڑھ کے اس کو 8 سے 11 پورے کر دیتی. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں جانا کیسا ہے؟ ہاں مولانا بیچارہ مظلوم آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کہو. مولانا انتہائی مظلوم آدمی ہے، ہمارے مہمان بن رہے ہیں. اگر ہمیں کہیں تو انشاءاللہ مولانا کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے. مولانا اگر ہمیں کہیں تو ان کو جتنے دن یہاں پر رہیں گے ہم ان کو روٹی دیں گے، لیکن اکیلے مولانا کو روٹی بھی دیں گے اور انشاءاللہ مسائل پہ گفتگو بھی ہوگی. نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ بھی غلط لکھا، چھرا لکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.